دعا قبول ہونے میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اور ہارون تمہاری دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سب نبیوں کی دعائیں قبول کی اور مومنوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تضرع اور عاجزی کے ساتھ مجھ سے دعا مانگو، میں اپنے فضل و کرم سے دعا قبول کروں گا۔ اخلاص کے ساتھ مجھ سے مانگو، میں تمہاری رہائی کی دعا قبول کروں گا۔ بغیر غفلت کے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ بغیر مہلت کے میں قبول کروں گا۔ سجدے میں مجھ سے مانگو، میں اپنی بخشش اور سخاوت کی سبب سے میں قبول کروں گا۔ خوشی اور غمی میں پکارو، سب مصیبتیں میں دفع کر دوں گا۔ تم جس جگہ ہو وہاں سے مجھ سے مانگو، میں جس جگہ ہوں وہاں سے عطا کروں گا۔ نمازوں کے بعد دعا مانگو، میں سب آفتیں دور کر دوں گا۔ غلاموں کی طرح مجھ سے مانگو، میں زیادہ دینے کی دعا قبول کروں گا۔ توکل کے ساتھ مجھے پکارو، بھروسے کے ساتھ مجھے پکارو، میں دعا قبول کروں گا۔ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ بے حجاب مجھ سے مانگو، مالکوں کر جس طرح قبول کرنا چاہیے میں قبول کروں گا۔ ڈر اور طمع کے ساتھ مجھ سے مانگو، دعا مانگو، بخششوں اور خلقتوں کے ساتھ میں دعا قبول کروں گا، اور بغیر سستی کے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری آرزوئیں پوری کروں گا۔ مضطر اور بیتاب ہو کر مجھ سے دعا مانگو، میں مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ مجھ سے معذرت کروائیں، گناہ بخش دوں گا۔ اچھے ناموں کے ساتھ مجھے پکاریں، میں بخشش بخش دوں گا۔ اگر وہ اللہ کا وصال ہے، اضطرار اور بے قرار ہے کہ وقت مجھے پکارو، فخر کے ساتھ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مجھے محبت سے پکارو، ولایت کا درجہ تمہیں دوں گا، یعنی اپنا ولی اور دوست کر دوں گا۔ کشادگی اور آشائش کے وقت مجھ سے پکار، مصیبت کے وقت میں قبول کروں گا۔ میری اطاعت کرو، میں بدلہ دوں گا۔ بعض عالم کہتے ہیں کہ یہ معنی ہے کہ مجھے ایک کہو میں سب گناہ بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بعض کہتے ہیں یہ معنی ہے کہ مجھے پکارو، میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ کیشری کہتا ہے کہ یہ معنی ہے مجھے سوال کے ساتھ پکارو، میں بخشش کروں گا۔ بعض کہتے ہیں یہ معنی ہے مجھ سے اپنی حاجتیں مانگ کر میں چاہوں گا تو قبول کروں گا۔ بعض کہتے ہیں یہ معنی ہے بے جفا کے مجھے پکارو، میں تمہاری آرزو پوری کروں گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ معنی ہے بے خطا کے مجھے پکارو، میں بخشش کروں گا۔ حضرت ذوالنون نور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لونڈی کو طواف میں یہ کہتے سنا، اے خدا تو نے ہم سے یہ کہا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور مجھے دعا مانگنے برسوں ہو گئے، تو نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، میں تجھ سے اور تیری دعا اور تیرے ذکر سے محبت ہے، اس سبب سے ہم نے تیری دعا کے قبول کرنے میں دیر کی، تو اپنا چہرہ ہماری طرف سے مت پھیر۔ ذوالنون فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنگل میں سایہ دیکھا، کبھی چھپ جاتا کبھی ظاہر ہو جاتا، اور جس کا سایہ تھا وہ شخص دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے اس شخص سے کہا، خدا تجھے برکت دے، اے سارے والے تو مجھ پر کیوں نہیں ظاہر ہو جاتا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ وہ اسی وقت ظاہر ہو گیا۔ میں نے جو دیکھا تو وہ عورت تھی، اور یہ کہہ رہی تھی، اے ذوالنون تو کس قدر لغو ہے، تو مجھے دیکھ کے کیا کرے گا؟ میں نے کہا مجھے نیکوں سے محبت ہے، اور اس عورت نے کہا اگر تجھے خدا سے محبت ہوتی تو اس کے سوائے تو کسی سے محبت نہ رکھتا۔ میں نے کہا خدا کی قربت اور نزدیکی کے لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ عورت نے کہا میں تجھ میں اور بت پرستوں میں کچھ فرق نہیں،
بت پرست بھی یہی کہتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت صرف اسی سبب سے کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے نزدیک کر دیں۔ مجھے اس عورت کے کلام سے تعجب ہوا۔ مجھ سے اور اس عورت سے یہی بات چست ہو رہی تھی کہ لوگوں نے آ کر کہا، لٹیرے آئے اور انہوں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ یہ سن کر رونے لگی، وہ عورت ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، لوگ تو روتے ہیں اور تم ہنستی ہو۔ عورت نے کہا، میں اس سبب سے ہنسی ہوں کہ انہیں ان لوگوں کا غم اور خیال ہے کہ جن کا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا موجود ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا، آپ کو ہمارے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ عورت نے کہا، اچھا۔ پھر اس عورت نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے کہا، اے ابن ستون کے آسمان کے بلند کرنے والے، میری دوستی کے حق کے سبب سے جسے تو جانتا ہے دشمنوں کا غلبہ ہم سے دور کر دے۔ یکا ایک اسی وقت ایک ابر آیا اور تمام آسمان کو گھیر لیا، اور اولے اور مینا اس قدر ٹپکا کر لٹیروں کے گھوڑے اور اونٹ سب ہلاک ہو گئے۔ لٹیرے چیخنے اور پکارنے لگے، جس نے ہم پر بد دعا کی ہے، تمہیں خدا کی قسم تم اس سے کہو کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، ہم اس مصیبت اور سختی سے نجات پائیں۔ ہم نے جو کچھ لوٹا ہے وہ سب تمہیں دے دیں گے۔ ذُنُّون مصری کہتے ہیں، میں اس عورت کی طرف متوجہ ہوا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے اس سے کہا، اے خدا کی بندی، لٹیروں کے لیے دعا کر کہ ان پر بڑی مصیبتیں آ گئیں، وہ ہمارے مال واپس دے دیں گے۔ اس عورت نے اسی وقت لٹیروں کی دعا کی۔ فی الفور سورج نکل آیا اور اندھیری جاتی رہی اور ہوا زمین پر چلنے لگی، زمین خشک ہو گئی۔ لٹورے نے جو مال لوٹا وہ سب ہمیں دے دیا۔ جب لٹیروں نے ہمارا مال دے دیا، وہ عورت چلی گئی۔ اے خدا، مصیبتوں کے وقت میں نے تجھے پکارا اور تو نے مجھے ان فائدوں سے خالی نہ چھوڑا۔ اے خدا، ضعیفی اور عاجزی کے وقت تو نے مجھ پر مہربانی کی، ہر موقع پر تو نے میرا حال اچھا کر دیا۔ جس وقت کی دشمنوں کا مکر پورا ہو گیا تھا، تو نے اس وقت ان کو مجھ سے ٹال دیا۔ اے خدا، تیرے ہی حمد و ثنا ہے۔